ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا سفر آخرت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امام خمینی مسلح میں شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے۔ اسپیکر ایاز صادق، وزیر اطلاعات اللہ تارڑ، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی پاکستانی وفد کا حصہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائب صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر داخل کلیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت۔ پاکستانی وفد کی شہید آیت اللہ خامنائی کے لیے بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعظم کی تہران آمد پر مہرآباد ہوائی اڈے پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی، پاکستانی سفیر عمران صدیقی اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل ایران کے شہید سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران گئے۔ ایران کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل آصف منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول اور ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل کو الوداع کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی شہید علی خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی تہران میں تجہیز و تکفین میں شریک ہوئے۔ وفد نے تہران کے امام خمینی مسلح میں شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے 2 روزہ دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترک وزیر تجارت عمر بلوچ، پاکستانی سفیر یوسف جنید اور دیگر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات اللہ تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم ترکیہ کے صدر طیب اردوان کی دعوت پر استنبول پہنچے۔ دونوں رہنما پاک ترکیہ تعلقات اور علاقائی امن کے امور پر بات چیت کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم استنبول میں پاکستان کی میزبانی میں بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ ایران پر حملے کے حامیوں کو تعزیتی تقریبات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقیع نے کہا، مشرقی یورپ کے ملکوں کے وفود کو شرکت کی دعوت دی۔ 8 ملکوں کے سربراہوں اور 12 اسپیکرز نے تقریب میں شرکت کی۔ بڑی تعداد میں وزراء اور نمائندے بھی شریک ہوئے۔ وقیع نے مزید کہا کہ علاقائی ملک بیرونی مداخلت سے ہوشیار رہے۔ امریکی اور اسرائیلی اقدامات نے امن کو نقصان پہنچایا۔ شہید خامنائی کے جنازے کے دوران حملہ ہوا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ ترجمان پاسدار انقلاب نے کہا کہ مخالفین شہید سپریم لیڈر کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ ابراہیم ہومس ایران کا حصہ ہے، امریکہ کے لیے کھیل کا میدان نہیں۔ کسی بھی مداخلت کا فوری جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ پائیدار امن صرف بیرونی مداخلت کے بغیر ممکن ہے۔ امریکی فوج خطے میں سیکیورٹی نہیں، بے امنی لائی۔ غیر ملکی طاقتیں خود اپنا تحفظ کرنے کے لیے بھی قابل نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران تمام شرائط ماننے پر آمادہ ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم بھی اڑا دیا۔ ایران میں مہنگائی 3% ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ اسرائیل میں ان کی مقبولیت 99% تک تھی۔ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو کیسے ووٹ دے سکتا ہے؟ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائی گئیں۔ دوسری جانب ایران جنگ میں ساتھ نہ دینے پر ٹرمپ کی یورپ سے ناراضی برقرار، کہا نیٹو کے سب سے زیادہ۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر کمی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر مقرر۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
عالمی جوہری توانائی ایجنسی کو متاثرہ ایٹمی تنصیبات کا معائنہ نہیں کرائیں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کلیباف کا صاف انکار، کہا وہ جوہری مراکز نے امریکی بمباری سے نقصان پہنچا وہاں IAEA کو رسائی نہیں دیں گے۔ دوسری جانب سربراہ IAEA رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کا افزودہ یورینیم ممکنہ طور پر جوہری تنصیبات میں موجود ہے۔ افزودہ یورینیم کی تصدیق کے لیے متاثرہ تنصیبات کا معائنہ ضروری ہے۔ حملوں سے قبل یورینیم منتقلی کے شواہد نہیں ملے تھے۔ بعض جوہری تنصیبات کو حملے سے شدید نقصان پہنچا، کئی حصوں تک رسائی ممکن نہیں رہی۔ امریکہ کا افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا بھی اعتراف۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت مصائب جھیلے۔ امریکہ افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ پاکستان امریکہ کا اہم نان نیٹو اتحادی ہے۔ امریکہ دہشت گرد حملوں کے خلاف پاکستان کے حق کے دفاع کی اہمیت رکھتی ہے۔ اقلیتوں پر مظالم بھارت کی مزید تقسیم کی وجہ بنیں گے۔ بڑھتی عدم برداشت بھارت کی اندرونی استحکام کے لیے بڑا چیلنج بن گئی۔ سیکیورٹی ذرائع نے واضح کر دیا، کہا دنیا کا اگلا سب سے بڑا قتل عام بھارت میں ہونے کا خدشہ۔ بھارت میں قتل عام کی شدت فلسطین سے بڑھ کر ہوگی۔ ہندوتوا کے پیروکار اقلیتوں کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے۔ بھارت میں مسلمانوں کے لیے ہندوتوا سے وفاداری کا ثبوت دینا لازم ہو چکا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھانبین میں محصور۔ ہر 7 سے 8 کشمیریوں پر ایک بھارتی فوجی تعینات ہے۔ بھارت آزادی کی تحریکوں کو چھپانے کے لیے پاکستان کا نام لے کر ڈھونگ رچاتا ہے۔ بھارتی جنونیت ایک مضبوط، خوشحال اور متعدد پاکستان خطرہ سمجھتی ہے۔ بھارت پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی فوج BJP کی مستند پر اہم نشست ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی ہندوتوا نظریہ بھارت کے سیکولر تشخص کو شدید متاثر کر چکا۔ اکھنڈ بھارت کا تصور توسیع پسندانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا اور سیاستدان پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں الجھے رہتے ہیں۔ کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ BJP کا ایک حضور پاک بھارت امن ناقابل قبول۔ BJP اور ہندوتوا انتہا پسندوں نے مذاکرات کے حامیوں کو بھی دہشت گرد قرار دے دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر BJP اور بھارتی شدت پسندوں کی شدید تنقید۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی نمایاں شخصیات نے پاکستان سے روابط حاصل اور بحال کرنے کی تجویز دے دی۔ کھلے خط پر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر فاروق نے دستخط کیے۔ راک کے سابق سربراہ SK دلت نے بھی مذاکرات کو بہترین حل قرار دیا تھا۔ OP شاہ، مانی شنکر سمیت 61 بھارتی شخصیات نے پاکستان سے فضائی حدود کھولنے کی درخواست کی تھی۔ روابط بحال کرنے کی تجویز پر کئی پاکستانیوں کے دستخط بھی موجود۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں مسافر بس کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 40 افراد جاں باگ، کئی زخمی ہو گئے۔ جاں باگ افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ موڑ کاٹتے ہوئے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ مسافر بس کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ضلع یوب کے علاقے دانا سر میں ٹریفک حادثے کے بعد امدادی کارروائیاں کی گئیں۔ حادثے میں جاں باگ 40 میں سے 32 مسافروں کی شناخت ہو چکی۔ 13 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ لاہور میں مبینہ زیادتی کا شکار غیر ملکی خواتین وطن واپس روانہ ہو گئیں۔ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ متاثرہ غیر ملکی خواتین کی وطن واپسی سے قبل طبی معائنہ کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ پولیس کو موصول ذرائع کے مطابق میڈیکل رپورٹ تفتیشی مفاد میں خفیہ رکھی گئی۔ ملزم رضا ڈار کی خاندانی تعلقات پولیس تفتیش میں سامنے آ گئے۔ مبینہ زیادتی کیس میں تحقیقات کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا گیا۔